ان کو تو پاکستان تحریک انصاف سے مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے ان کی سیاست ختم کر دی ہے۔ اگر پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اب جرم ٹھہر گیا ہے تو پھر تو ہم سارے ہی مجرم ہیں، اور وہ جرم ہم نے کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ پاکستان تب آگے بڑھے گا سیاسی جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ اکٹھے ہوں گے اور اس بات پہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے کہ پاکستان کو ان بحرانوں سے اب کس طرح نکالنا ہے۔ یوسفزئی صاحب، آج کیا معاملہ پیش آیا جب آپ لوگ گئے وہاں پہ؟ کل تو آپ لوگ آڈیٹوریم میں تھے، آج میں دیکھ رہا تھا کہ دروازے بند تھے، بلکہ ایک موقع پہ تو آپ شاید گیٹ پھلانگ کے اندر جا رہے تھے، تو کیا معاملہ پیش آیا؟ بہت شکریہ اطہر بھائی۔ ہم نے جو ہوٹل انتظامیہ ان سے دو دن کی کمٹمنٹ ہماری ہوئی تھی، ہم نے ان کو ایڈوانس پیمنٹ بھی کی تھی۔ کل آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک بھرپور سیشن بھی رہا، 3 سیشن بلکہ کل ہوئے۔ پہلا ہمارا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن تھا، پھر انٹلیکچوئلز کے ساتھ، اور آخری سیشن ہمارا وکلاؤں کے ساتھ۔ جب آخری سیشن اختتام پذیر ہو رہا تھا تو مجھے یہ اطلاع ملی کہ ہوٹل کی انتظامیہ آپ سے ملنا چاہ رہی ہے، کیونکہ میں ادھر اسٹیج سیکرٹری کی بھی ذمہ داری تھی، تو میں نے کہا کہ ابھی یہ سیشن ہونے نہ دے، پھر ان سے ملتے ہیں۔ خیر جب ختم ہو گیا تو میں نے دوسرے اپنے کابرین کو کہا کہ اس طرح یہ لوگ ملنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، تو اچکزئی صاحب، عمر ایوب صاحب، ہم سب ان کے دفتر چلے گئے۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے کیا پہلے دن کے حوالے سے کوئی بتایا گیا کہ کوئی ایسی بات ہوئی وہاں پہ آئین کے خلاف، ریاست کے خلاف، جس کی وجہ سے تحفظات تھے حکومت کے؟ دیکھیں جی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ آج آپ نے ہمارا اعلامیہ پڑھا ہوگا اور اسی کے ہی تسلسل تھا۔ اگر پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اب جرم ٹھہر گیا ہے تو پھر تو ہم سارے ہی مجرم ہیں، اور وہ جرم ہم نے کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر جو ایک حکومت گئی ہے 16 سیٹوں والی، وہ عوام کی رائے سے، عوام کی آواز سے ڈرتے ہیں، مکالمے سے ڈرتے ہیں، ڈائیلاگ سے ڈرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو یہ خدشہ تھا کہ کل کیونکہ ایک ہیوی ہمارا سیشن تھا، سارے سیاسی اکابرین آنا تھا، تو میرے خیال میں ان کو یہ لگا ہوتا کہ آئین اور قانون لوگ آئیں گے، اپنی بات کریں گے، کسی چیز کا بھی خوف تھا۔ ہم نے تو کوئی نہ ملک دشمن بیانیہ بتانا تھا، نہ کوئی ملک کے خلاف سازش کرنی تھی، نہ ادھر کوئی فساد کرنا تھا۔ اگر ہم سڑکوں کے اوپر آتے ہیں تو سیدھا گولیاں مارتی ہے، اگر ہم بند کمروں کے اندر وہ کرتے ہیں تو اچھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ ہمارے ریاست علی اعزاز صاحب بیٹے ہیں، یہ کنفرم کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ یہ جو آسما جہانگیر آڈیٹوریم ہے یہ سپریم کورٹ بار کی ملکیت ہے، اور یہ وکلاؤں کی ہے، اور ہمیشہ یہاں پہ وکلاؤں کی فنکشن ہوا۔ ہم نے جب پتہ کیا وہ لوگ ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، تو اتنی یعنی فسطائی وہ ہے، رویے ہے اور ذہنیت ہے۔ یہ بحث تو چلتی رہے گی۔ اب آگے کیا ہونا ہے؟ آگے عید کے بعد آپ لوگوں نے اس پلیٹ فارم سے کوئی تحریک شروع کرنی ہے؟ اگلی آپ کی سیاسی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ دیکھیں آج جو ہمارا قومی اور مولانا آن بورڈ ہیں اس میں؟ بالکل مولانا آن بورڈ ہے۔ آج مولانا غفور حیدری صاحب کی قیادت میں، جو ان کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہے، کامران مرتضیٰ صاحب جو سینئر ان کے رہنما ہے، ان کا وفد آیا تھا۔ 18 سیاسی جماعتیں آج پاکستان کی مین سیاسی جماعتیں آج آئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ سارے یعنی چلے پاکستان تحریک انصاف کو تو ان کو تو پاکستان تحریک انصاف سے مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے ان کی سیاست ختم کر دی ہے مکمل طور پر۔ سر بٹ صاحب مجھے بات کرنے دیں۔ آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی کہ وہ کہا گم ہو گئے، تو اس لیے گم ہو گئے، اسی پاداش میں گم ہو گئے کہ ان کا بھائی وزیر اعظم بنا اور بیٹی وزیر اعلیٰ۔ یہ آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے وہ گم ہو گئے۔ اب میں آج بھی ان سے ظرف کی توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے بھائی اور بیٹے کو سمجھائے، اپنے گھر میں بٹھائے، ایک ان کا گھر کا معاملہ ہے، ان پہ بٹھائے اور ان کو کہے کہ پاکستان کا جو ہم نے حشر کر دیا ہے مزید اس قوم پہ رحم کیا جائے۔ اور ہماری جہاں تک بات ہے، ہم نے سر آج ہماری آغاز ہے، ٹھیک ہے، سب سیاسی پارٹیوں کا اس کے اوپر، لیاقت بلوچ صاحب کی سپیچ سے لے کر آخر تک شاخان عباسی صاحب تھے، جو حالانکہ وہ ان کے ہمارے ایکس پریمیئر رہے، ان کے ساتھ پارٹی تھے، ان کی ساری گفتگو ان کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو یہ کیا کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ڈوب رہا ہے۔ آج جو گفتگو ہوئی، یہ آپ کابینہ، یہ سارے ریاست بھائی بیٹے ہیں، ہم میں سے زیادہ سینئر بھی ہے، میں احترام بھی رکھتا ہوں ان کے لیے، ایک معتبر لائر ہے، آواز ہے بڑی توانا جمہور کی، آئین کی، قانون کی، ہم سب کو پتہ ہے۔ اچھا، میں ابھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ چلو پختونخوا کے لائن آرڈر کی سچویشن، اس پہ لمبی طویل بحث ہو سکتی ہے۔ سندھ کی جو سیاسی جماعتوں کو ہم جب گئے سندھ کے دورے پر، اور جو سندھ کے دانشوروں کو حیدرآباد میں ہمارا ایک سیشن ہوا ان کے ساتھ، جو ہم نے ان کو سنا ریاست بھائی، تو ہمیں یعنی ہم تو اپنا رونا رو رہے تھے،
وہ ہمیں یعنی وہ کہہ رہے کہ سندھ میں ایک لاوا بالکل پک رہا ہے اور ایک کسی بھی ٹائم یعنی ابھی جو پانی کا جو ایشو ہے اس کے اوپر آج ہم نے اس کو اعلامیہ میں شامل کیا ہے کہ سندھ وہ کہہ رہے بھئی پانی، اور یہ حقیقت بھی ہے، پانی زندگی ہے، اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ ایک ایسی حکومت جو ان کے جن کو، اور یہ 2018 کی انہوں نے بات کی، 2018 میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل، میں یہ برملا یہ کہتا ہوں بحیثیت ایک سیاسی طالب علم اور پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی ذمہ دار کے، کہ ہم نے اس وقت بھی جو کا ساتھ دیا وہ غلط تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، آئندہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج بھی سب سے زیادہ اس چیز پہ سارے اکابرین نے کہا کہ پاکستان تب آگے بڑھے گا سیاسی جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ اکٹھے ہوں گے اور اس بات پہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے کہ پاکستان کو ان بحرانوں سے اب کس طرح نکالنا ہے۔